اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی پریشانی سے۔ اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے۔ وہ گواہ ہے کہ تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف تمہاری آنکھوں سے نکلے، جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو، وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ وہ گواہ ہے کہ تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا، اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا۔ اس نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا۔ اس نے ہی سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو، لیکن وہ نہیں بھولتا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو، لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ اکثر دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید یہ تکلیف کی آخری حد ہوتی ہے، جہاں معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ بھی ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے گھبراتا بھی ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہاں اللہ ان سے نواز دیتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے ہی نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے پکار ہی رہے ہو تو میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہان بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے جو تم پر غالب آ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جاننے کا حکم دیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف کو کیوں کنویں میں پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیونکہ اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ کیوں اس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راہیں نکالے گا جہاں تمہارا رحم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہماری ایسی ویڈیو کے لیے پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔